فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن نبی خسارے میں نہیں، ولی خسارے میں نہیں، اللہ کے نیک بندے خسارے میں نہیں۔ کیوں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا ہاں سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن جو ایمان لے آئے، جو ایمان والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں۔ وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں۔ سارے خسارے میں ہیں، لیکن یہ چار کیٹیگری کے لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ پہلے ایمان والے، دوسرے نیک اعمال والے۔ ہر چیز جو ہے اس کے لیے پہلی ضروری ہے۔ اگر نیک عمل کرنا ہے تو پہلے ایمان ضروری ہے۔ اگر عمل نیک چاہتے ہو تو اس نیک عمل کا تقاضا یہ ہے وتواصوا بالحق، کی حق کی وصیت کرتے رہو، کیونکہ حق کی وصیت کرنا یہ نیک عمل کے اوپر ہی مرتب ہو رہا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور یہ صبر جو ہے وہ حق کو لازم ہے، کیونکہ جو بھی حق کے راستے پہ چلتا ہے اس کو آزمائشیں آتی ہیں۔ جب آزمائشیں آتی ہیں تو ان آزمائشوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی حق کے راستے پہ چلتا ہے اس کو آزمائشیں آتی ہیں، اور جب آزمائشیں آئیں گی تو ان پہ صبر کرنا یہ اس حق کا تقاضا ہوگا۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں کوئی بندہ حق کی بات کرے اور لوگ اس کے دشمن نہ بنے۔ جو بھی حق کے راستے پہ چلا ہے لوگوں نے اس کی دشمنی کی ہے، لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا ہے، لوگوں نے اس کا جو ہے اس کا دل دکھایا ہے، اور چاہے اللہ کے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہو اور طائف کا شہر ہو، چاہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو اور کربلا کا میدان ہو۔ حق کا جس نے بھی نام لیا ہے اس کو صبر کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اسے آزمائشیں پہنچی ہیں۔ فرمایا وتواصوا بالحق، حق کی وصیت۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان کو علیحدہ ذکر فرمایا، عمل کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، یعنی ہمارے اہل سنت والجماعت کے اس بات سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک علیحدہ چیز ہے، عمل ایک علیحدہ چیز ہے۔ ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اگر بندے کا عمل برا ہو تو بندے کا ایمان نہیں رہتا۔ فرمایا ایمان ایک الگ انمول چیز ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اقرار اس کے سینے میں جب پختہ ہو جاتا ہے، اور جب اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ بندہ ایمان والا کہلا پاتا ہے۔ اور اگر وہ اچھے اعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایمان کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کو جو ہے وہ اتنی آسانی سے بندے کے اندر سے نکل جائے۔ ایمان بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ دلوں میں ہی اس کو جو ہے وہ القاء فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ازل میں ہی فیصلہ فرما دیا، وہ کون سے ایسے پاکیزہ دل ہوں گے جو میرے کلمے کی طاقت کو اٹھا لیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلمے کو انہی دلوں کے اندر ڈالا ہے جو اس بات کی طاقت رکھتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے جن دلوں کو اپنے کلمے کے لیے چن لیا، اللہ رب العزت نے انہی دلوں کے اندر اپنے کلمے کو القاء فرمایا ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس ایمان کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ انسان کا عمل چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن انسان کا ایمان کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، انسان کا ایمان ایک جیسا رہتا ہے۔ وہ انسان کی نیت ہے جو کبھی خراب ہو جاتی ہے، کبھی اچھی ہو جاتی ہے۔ انسان کا ایمان اسی جگہ پہ رہتا ہے، اس کا اقرار اللہ رب العزت کی ذات پہ، اس کی نبی کی ذات پہ ویسا ہی رہتا ہے، لیکن وہ شیطان ہے جو اس کو برائی کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ جو ایمان کے لوازمات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اور چیز ہے، ایمان کے اوپر عمل کرنا اور چیز ہے۔ ایمان کا یہ لازمہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم جو ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، تم کسی کے ساتھ برا نہ کرو، تم تکبر نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو تمہارا ایمان ہی ختم ہو جائے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے لحاظ سے یہ سوچتا ہے، جس کے پاس دولت تھوڑی ہے، پیسہ تھوڑا ہے، غریب آدمی ہے،
وہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس تو دولت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں، میرے پاس تو مال ہی نہیں، میرے اوپر تو اللہ کا فضل ہی نہیں. وہ فلانا امیر آدمی ہے، اس کے پاس کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا فضل ہے. اللہ رب العزت نے کائنات میں اس ایمان کی تقسیم کو بیان فرما کے یہ بتا دیا کہ میرا فضل جو ہے وہ پیسے کے اوپر موقوف نہیں ہے. اگر میرا فضل پیسے کے اوپر موقوف ہوتا، امیری کے اوپر موقوف ہوتا، تو کائنات میں آج یہودی جو ہیں وہ اتنے پیسے والے نہ ہوتے، عیسائی اتنے پیسے والے نہ ہوتے. کائنات کے وہ لوگ پیسہ ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، ان کو سب کچھ سارا کچھ دیا ہے، لیکن ایک ایمان کی دولت عطا نہیں فرمائی. اے مومن اگرچہ تو غریب ہے لیکن ساری کائنات کی دولت تیرے سینے میں چھپا دی ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے ایمان عطا فرما دیا ہے.